اور انشاءاللہ آج کے خطابات میں سے بہت اہم خطاب اور ملک پاکستان کی ایک عظیم شان جناب حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی صاحب وہ سٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی چند لمحات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ آپ حضرات بھی پوری ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں چند مصرے آپ حضرات کی نظر کر کے حضرت کو دعوت دینا چاہوں گا، لیکن اسی انداز کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ یہ عاشقوں کا مجمع ہے اور یہ غیور مسلمان سنی نوجوان بیٹھے ہیں اور حضور کا عشق لیے بیٹھے ہیں۔ شان نبی بلند ہے، قرآن بولتا ہے۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ شان نبی بلند ہے، یار قرآن بولے تو یہ مسلمان کیوں نہ بولے؟ شان نبی بلند ہے، قرآن بولتا ہے، جن و ملک اور انسان بولتا ہے، جن و ملک اور انسان بولتا ہے۔ میں اس کی مدح سرائی کے اندر کلام میں زبان کیسے نہ کھولوں کہ جس کے چہرے کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کی زلفوں کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کی پیشانی کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کی نبوت کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کی رسالت کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کے صدق کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کے عدل کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کی حیا کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کی شجاع کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کے عمل کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کے عمل علم کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کے تقدس کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کے حلم کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کی ازواج کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، جس کے یاروں کا ذکر آئے تو اللہ کا قرآن بولے، تو اللہ کا قرآن بولے۔ اسی لیے کہتا ہوں یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ، یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے گیسو رحمت کا تراشا، واللیل تیرے گیسو رحمت کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے، اب اور کروں کتنی تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ ارے یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں ملک پاکستان کے ایک عظیم خطیب، مبلغ اسلام، وکیل صحابہ و اہل بیت، اور اپنے مخصوص انداز کے اندر انشاءاللہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب صاحبزادہ حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی صاحب۔ پوری بیداری چاہیے اور جا کر بتائیے گا یہاں پر صحابہ کے عشاق کا مجمع ہے اور حضور سے سچی محبت کرنے والوں کا مجمع ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اہل بیت، جناب حضرت مولانا لطف اللہ لدھیانوی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
قال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ اپنے لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جنگ والوں نے بتایا ہمیں بزبان جرت، یہ زندگی کیا ہے تمنائے شہادت کرنا. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما کثیر تعداد میں علماء کرام، میرے انتہائی قابل احترام بھائی مولانا شرافت صاحب، برادر محترم مولانا زین العابدین صاحب، اور اس ادارہ کے منتظم چودھری عبدالرحمن صاحب، ڈاکٹر محمد اختر صاحب، اور آپ تمام حضرات جو سردی کے اس موسم میں یہاں پر پیغمبر اور پیغمبر کے اوپر اترنے والی کتاب سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آج پہلی مرتبہ میرے انتہائی قابل احترام حافظ محمد حنیف صاحب، انہوں نے مجھے بڑی شدت کے ساتھ حکم دیا. تعمیل حکم میں پہلی مرتبہ آپ سے اس گاؤں میں گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے خلاق عالم جس نبی کی محبت میں ہم یہاں پر موجود ہے، اللہ کل قیامت کے دن اس نبی کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے. میں بڑا ہی اختصار کرتے ہوئے میں نے اپنے بھائی سے عرض کیا آج انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ پھر کبھی لمبی گفتگو بھی کریں گے. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ نے اپنے قرآن کا آغاز کیا اور آغاز کرتے ہوئے پہلا حرف اور پہلا لفظ جو قرآن پاک میں اللہ نے پڑھا اور بولا اور فرمایا، عام میں سے ہر ایک اس کو پڑھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. وہ 3 حروف جنہیں ہم پڑھ کے کہتے ہیں الف لام میم. علماء سے پوچھیں وہ بتائیں گے الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ. اگلا سوال کریں
کہ بھئی دنیا کا کوئی مولوی، مفتی، محدث، مفسر ان 3 حروف کا معنی جانتا ہے، ان 3 حروف کا ترجمہ کر سکتا ہے، ان 3 حروف کی تفسیر کو بیان کر سکتا ہے، تو ہر مولوی اور مفسر آپ کو جواب میں کہے گا کہ پڑھتے تو ضرور ہے لیکن معنی نہیں آتا، پڑھتے تو ضرور ہے معنی نہیں آتا۔ اور عقیدہ ہے، سوال کرنے والے نے محبوب پیغمبر سے سوال کیا، محبوب پیغمبر ہمیں اس کا معنی آتا نہیں، مطلب آتا نہیں، مفہوم آتا نہیں، تفسیر آتی نہیں، ترجمہ آتا نہیں، الف کا معنی کیا، لام کا معنی کیا، میم کا معنی کیا ہمیں آتا نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر ذرا یہ تو بتائیں، جس کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، جس کا معنی بھی نہ آتا ہو، جس کا مطلب بھی نہ آتا ہو، جس کی تفسیر بھی نہ آتی ہو، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مفسر، دنیا کا کوئی شیخ الحدیث، دنیا کا کوئی استاد اس کا معنی مطلب بیان نہیں کر سکتا۔ ذرا محبوب پیغمبر یہ تو بتائیں، اگر یہ 3 حروف پڑھیں گے تو جیسے قرآن کے دیگر 3 حروف پڑھنے پہ ہر حرف پہ اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے، تو کیا ان حروف کے پڑھنے پہ بھی اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا؟ تو رب حضور علیہ السلام نے جواب کے اندر صحابی رسول سے کہا، میرے صحابی میں تجھے خوشخبری یہ بتانا چاہتا ہوں، رب نے اس امت کو یہ فضیلت اور خصوصیت عطا کی ہے کہ جن حروف کا معنی بھی ان کو آتا نہیں ہے اور اس کا ترجمہ بھی ان کو آتا نہیں ہے، باوجود آتا نہ ہو پڑھیں گے تو رب اس کے اوپر بھی ثواب عطا کرے گا۔ اونچی بات سے آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ ثواب، اللہ یہ کیسی کتاب کہ جس کا معنی بھی نہ آتا ہو، مطلب بھی نہ آتا ہو، مفہوم بھی نہ آتا ہو، تو اس کے اوپر بھی ثواب عطا کرے گا۔ اللہ وہ کتاب کا تعارف تو کرا، رب نے تعارف کرواتے ہوئے کہا، فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، آغاز یہاں سے والناس پہ انتہا ہو رہی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کی نسبت میں اللہ کے ساتھ ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کو خلاق عالم نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میں نے جناب جبریل کے ذریعے محبوب پیغمبر پہ اتارا ہے۔ ذالک الکتاب، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے محبوب پیغمبر کے اوپر میں نے نازل کیا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو صحابہ نے محبوب پیغمبر سے پڑھا ہے۔ ذالک الکتاب، فرمایا یہی وہ کتاب ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد حفاظ کے سینوں میں آئے گی، علماء اس کو پڑھائیں گے، قراء اس کو پڑھائیں گے، اور پڑھنے کے بعد اللہ ہمیں ملے گا کیا؟ رب نے کہا محبوب پیغمبر اپنی امت کو خوشخبری سنا، جو قرآن پڑھتا جائے گا اور قرآن کو اپنی سینے میں محفوظ کرتا جائے گا۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، دنیا والے کہیں گے کہ جس کے پاس جاگیر ہوگی وہ بڑا سرمایہ دار ہوگا، جس کے پاس مربع ہوں گے، جس کے پاس بینک بیلنس ہوگا، جس کے پاس کوئی اور بڑی گاڑی ہوگی، دنیا کے اعتبار سے وہ بڑا سمجھا جائے گا۔ لیکن میں نبی کی زبان میں اور میرے نبی کی نظر میں حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور آگے چل کے اللہ نے یوں بھی کہا کہ یہ وہ کتاب ذالک الکتاب، جب یہ کتاب ان حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہو گئی اور یہ کتاب جب اس کو پڑھنے کے بعد یہ حافظ اور قاری کہلانے لگے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے اندر ایک
ایم این اے اور ایم پی اے ہوتا ہے، وہ ایم این اے ایم پی اے ان کو جب گورنمنٹ کی طرف سے چند سیٹیں دی جاتی ہے، وہ درجہ چہارم کی سیٹ کیوں نہ ہو، لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ ایم این اے صاحب ہمیں یہ درجہ چہارم کی سیٹ دے دے، وہ آگے سے کہتا ہے میں اتنے لاکھ روپیہ لوں گا اور لینے کے بعد پھر تمہیں یہ درجہ چہارم کی سیٹ دوں گا، میرے پاس اتنی سیٹیں ہیں، میں تمہیں یہ سیٹیں دینے کے لیے میں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں، ایم ایل اے تمہیں سیٹیں دیتا ہے، ایم پی اے تمہیں سیٹیں دیتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ تم پیسے بھی دیتے ہو وہ تمہیں سیٹ دیتا نہیں ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے وہ وعدہ بھی کرتا ہے تب بھی وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے عالم تو یہ دنیا میں جو دنیا کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، جس کو لوگ اپنا ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں، دنیا والے انہیں سیٹیں دیتے ہیں، یہ حفاظ جن کے سینوں میں تیرا کلام مقدس محفوظ ہے، اللہ یہ تو بتا تو ان کو کیا دے گا، یہ تو بتا تو ان کو کیا دے گا۔ اللہ نے فرمایا میں ہر حافظ کو 10 سیٹیں دوں گا، سبحان اللہ اونچی آواز سے، ہر حافظ کو کتنی سیٹیں دوں گا؟ 10 سیٹیں دوں گا، اور وہ سیٹیں لینے کے لیے پیسوں کی ضرورت، اونچی آواز سے، پیسوں کی ضرورت، کسی رشوت کی ضرورت، کسی سفارش کی ضرورت، بس شرط ایک ہوگی کہ تمہارے خاندان میں ہونا چاہیے، تمہارے گھر میں ہونا چاہیے، تمہارے گھر کا فرد ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے بیٹے کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو گیا، وہ اپنے خاندان میں سے وہ 10 افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، فرمایا وہ 10 افراد جن کے اوپر میں نے جہنم کو واجب کیا ہے، یہ حافظ قرآن ان کی انگلی پکڑتا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کرتا جائے گا۔ ان سے پوچھیں ذرا، کسی ایک حافظ سے اٹھ کے پوچھے کبھی تمہارا رقبہ کتنا ہے، کتنی جاگیر ہے، کتنے مربع ہیں، کتنے ایکڑ ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ کوئی کہے گا میرے والد کا اتنا رقبہ ہے، اتنے ایکڑ ہے، اتنا سارا ذمہ دارہ ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آج دنیا والے ان کو جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، علماء کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اس وقت کو یاد کرو جب کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جب جنت میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ ان سے کہے گا فرشتوں ان کو عربی نسل کا اعلیٰ درجے کا گھوڑا ان کو دے دو، اس گھوڑے کے اوپر یہ سواری کریں گے، اور سواری کرنے کے بعد اللہ کہیں گے کہ اس جنت کے اندر اس کو دوڑانا شروع کر دو۔ عربی نسل کا گھوڑا جنت میں دوڑنا شروع کر دے گا، اور رب اس حافظ قرآن سے کہے گا اس عربی نسل کے گھوڑے پہ سوار ہو کے الف لام میم سے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے عربی نسل کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جنت کا سفر تو نے کرنا ہوگا۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے پڑھتے جنت کی جتنی زمین کا تو سفر طے کرے گا، اللہ اس جنت کی زمین کا تجھے مالک بنائے گا۔ اس سے بڑی اعزاز والی بات ہو سکتی ہے؟ میں صرف فضائل بتا رہا ہوں، اور یہ تو حافظوں کے لیے، آپ کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے لاؤ ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا تھا، لاؤ ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو، ان کے گھروں میں بچے تو اور بھی تھے
کوئی اسکول میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ دیگر جگہوں میں پڑھتے تھے، بچے تو وہ بھی تھے، لیکن ان بچوں میں ایک بچے کا انتخاب کر کے انہوں نے اس مدرسے میں اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ذرا اس والد کو بلاؤ نا جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے اس مدرسے کے اندر بھیجا تھا، اس والد کو بلایا جائے گا اور بلا کے خلاق عالم اپنے عرش کے اوپر بلائے گا، کرسی کو لگایا جائے گا، پوچھنے والا پوچھے گا، سوال کرنے والا سوال کرے گا۔ ربا لگتا یہ ہے یہ کرسی کسی نبی کے لیے لگی ہے، یہ کرسی کسی ولی کے لیے لگی ہے، یہ کرسی کسی غوث کے لیے لگی ہے، یہ کرسی کسی قطب اور ابدال کے لیے لگی ہے۔ رب کہے گا کسی کے لیے نہیں لگی، یہ کرسی میں نے حافظ قرآن کے والد کے لیے لگائی ہے۔ صرف کرسی نہیں لگائی، بڑا تاج ہوگا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں سورج سے زیادہ اس کی چمک اور دمک ہوگی۔ اللہ وہ تاج اٹھا کے حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ سجائیں گے۔ خدا کی قسم آج دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جب ان بچوں کی وجہ سے والدین کے سروں پہ تاج سجیں گے تو پھر والدین بول کے کہیں گے کاش ہمارا ہر بچہ وہ ہوتا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، قرآن ناظرہ بھی پڑھوائیں، حفظ بھی کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے۔ آج اس جگہ میں گاؤں میں پہلی مرتبہ گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ ہر سال 30 سے 35 طلبہ یہاں ناظرہ پڑھتے ہیں، دراسات کی کلاس یہاں چلتی ہے، 3-4 بچے ہر سال یہاں حافظ قرآن بن کے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا اور قاری صاحب جو ان کو پڑھاتے ہیں، اللہ انہیں بھی اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ تمام گاؤں کے حضرات جو مل جل کے ان کے لیے تعاون کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، رزق میں، عمر میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔